اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج سدی پیٹ، آج ڈگری سال دوم تھرڈ سیمسٹر کا درس دے رہا ہوں۔ آج کا درس میر بابر علی انیس اور ان کی رباعی سے متعلق ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے میر بابر علی انیس کی دو رباعی پڑھوں گا اور پھر شاعر کا تعارف بھی کراؤں گا اور اس کے بعد پھر رباعی کی تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ دو رباعیاں ہیں۔ پہلی رباعی ہے: پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ شبنم سے جو وجہ گریہ پوچھی تو کہا، رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے۔ اس کے بعد والی رباعی ہے: دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو یہ اس رباعی کے شاعر میر بابر علی انیس ہیں، جن کا مختصر تعارف آپ کی کتاب میں بھی ہے، اور میں جو ہے اس پر اضافہ کے ساتھ اپنے مطالعے کی روشنیاں بتاؤں گا کہ ان کا نام میر بابر علی انیس ہے، یعنی پورا نام میر بابر علی انیس ہے، لیکن میر انیس سے مشہور ہیں اور انیس ان کا تخلص بھی ہے۔ تو میر بابر علی انیس میر بابر علی نام ہوا گیا اور انیس ان کا تخلص کا اردو شاعری میں مرثیہ کے امام قرار دی جاتے ہیں۔ 1802 عیسوی میں بمقام فیض آباد پیدا ہوئے اور 1871 میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرثیہ ایسی صنف ہے جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، ان کے کمالات، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کی بہادری کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اگر زندہ کے اوصاف بیان کیے جائیں، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں تو یہ قصیدہ ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے قصیدہ میں اور مرثیہ میں، کہ جو مر گئے، مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائے، ان کی اوصاف بیان کیے جائیں تو وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مرثیہ عام ہوا اور کچھ لوگ اسے عام رکھتے ہیں، اور امام حسین اور شہدائے کربلا کے علاوہ دوسرے عام مرنے والوں کی بھی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر مرثیہ سے مراد شہدائے کربلا کے واقعات، امام حسین اور اہل بیت اطہار کے واقعات کو، ان کی گویا کہ روانگی، کوفہ روانگی، کربلا روانگی، اور پھر وہاں جو ہے جو معرکہ پیش آیا، جو جنگ ہوئی اور جو شہادت ہوئی، اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی، پھر یزید کے دربار میں گئے، اس طرح جو ہے یہ واقعہ ہے، اس واقعے کو بڑی تفصیل سے جو ہے اس کے تمام اجزاء کو بیان کرتے ہوئے، مناظر قدرت کو اور جنگ کے مناظر کو اور جنگی خوبیوں کو، بہادری کو یہ بیان کیا جائے تو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ عام طور پر مرثیہ سے یہ مراد لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مرثیہ کا تعلق جو ہے شہداء کربلا سے ہی ہو۔ تو مرثیہ جو صنف ہے، اس صنف کے گویا کہ امام قرار دیے جاتے ہیں، بلکہ رام بابو سکسینہ نے تو کہا ہے کہ اردو کا اگر سب سے بڑا شاعر قرار دیا جائے، اردو کا ورجل اور جو ہے شیکسپیئر ڈرامائی انداز
جو شیکسپیئر نے اختیار کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اردو کا شیکسپیئر جو ہے میر بابر علی انیس کو قرار دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے یہ واقعات کربلا کو مقامی پس منظر میں اور مقامی خصوصیات کے ساتھ اس طرح ڈرامائی انداز میں اور پورے گویا کہ پوری فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ اور پوری گویا کہ مناظر جنگ کو اور مناظر قدرت کو اور مکالمات کو اور اہل بیت کے خصوصیات کو، ان کے اخلاق کو، ان کی بہادری کو، ان کی نیکی اور اخلاق کو جو ہے بے مثال انداز میں بیان کیا ہے اور کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ جو ہے میر بابر علی انیس کی خصوصیت ہے۔ کہتے ہیں تقریباً انہوں نے 2 لاکھ اشعار کہے ہوں گے، موٹی موٹی تقریباً 5 جلدیں آپ کو ملیں گی کتب خانہ آصفیہ میں۔ تو ان کا ہر شعر جو ہے فصاحت سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی شعر بھی ایسا نہیں جو ہے فصاحت سے، بلاغت سے نیچے اترا ہوا عامیانہ انداز اختیار ہو، ایسا نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں انہوں نے اشعار کہے اور اس کے باوجود جو ہے ہر شعر جو ہے اعلیٰ درجے کا۔ کہتے ہیں کہ میر بابر علی انیس سے پہلے بھی مرثیہ کہے جاتے تھے، اور مرثیہ جو ہے ایک مذہبی صنف کے طور پر شیعہ لوگ، آپ لوگ دیکھیں گے محرم کے موقع پر مرثیہ خوانی ہوتی ہے، تو اس کو جو ایک مذہبی صنف کی حیثیت حاصل تھی اور اس میں فصاحت، بلاغت اور ادب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، بس لوگ واقعات سنتے تھے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اسی لیے مشہور تھا کہ جو ہے اگر تم کو معمولی شاعر بننا ہے، شاعری نہیں آتی ہے تو مرثیہ کہنا شروع کر دو، لوگ تمہیں شاعر سمجھ لیں گے اور تمہارے گویا مقبولیت ہوگی۔ لیکن مرثیہ کو گویا کہ اعلیٰ درجے کی شاعری اور اعلیٰ درجے کا ادبی نمونہ بنا کر پیش کرنے کا گویا کہ فخر جو ہے یہ میر بابر علی انیس کو حاصل ہے۔ تو میر بابر علی انیس کو اتنا اعلیٰ مقام، ان کے زمانے میں ایک اور تھے مرزا دبیر علی، دبیر، انیس اور دبیر کہتے ہیں، تو دونوں ایک وقت کے شاعر ہیں، دونوں بہت بڑے شاعر ہیں، دونوں جو ہے دونوں عالم و فاضل اور جو ہے اپنے فن کے ماہر۔ لیکن میر بابر علی انیس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پشتینی جو ہے شاعر ہیں، ان کے باپ بھی، ان کے دادا، ان کے باپ میر خلیق تھے، میر مستحسن علی خلیق، وہ بھی شاعر تھے، اور ان کے دادا جو ہے میر حسن، میر حسن جو مثنوی کے امام ہیں، سمجھ لیجیے، وہ کہ دادا جو ہے مثنوی میں نام پیدا کیا، مثنوی کا سب سے بڑا شاعر ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور پوترا جو ہے مرثیہ کا بڑا شاعر بنا۔ تو اس طرح جو ہے خود میر حسن کے والد بھی شاعر تھے، اس طرح جو ہے شاعری جو ہے ان کو وراثت میں ملی تھی، اور انہوں نے جس فصاحت کے ساتھ بیان کیا، اور جہاں بھی جاتے لوگ ان کو بلاتے اور وہ اپنی مرثیہ پیش کرتے، لوگ جو ہے بہت ہی توجہ سے سنتے۔ کاغذ مولوی ذکاء اللہ نے بیان کیا ہے، جو عربی کے پروفیسر رہے دہلی کالج میں، الہ آباد کالج میں، کہ الہ آباد بھی تشریف لائے۔ کہتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ سفر نہیں کیا کرتے تھے، لکھنؤ کے ماحول کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، وہ حیدرآباد آئے ایک مرتبہ، حیدرآباد سے واپسی میں پھر جگہ جگہ لوگوں نے ان سے فرمائش کی، الہ آباد میں بھی انہوں نے مرثیہ پڑھا، تو جب لوگوں کو حال بھرا ہوا تھا، لوگوں کو جگہ نہیں ملی، روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کے دھوپ میں وہ مسلسل مرثیہ کو سن رہے ہیں، یعنی ایسی جو ہے ان کے بولنے کا انداز، اور جو ہے مرثیہ واقعات کربلا کو اس انداز میں وہ پیش کیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے بڑے بڑے شوق سے، بڑے غور و خوض سے اسے سنا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے میر بابر علی انیس
مرثیہ کے بلا شبہ امام قرار دیے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1802 میں فیض آباد میں ہوئی۔ فیض آباد اصل میں سلطنت اودھ ہے، وہ سلطنت کا پایہ تخت جو پہلے فیض آباد تھا، جیسا کہ آپ کے آسیہ سلطنت ہے، اس کا پایہ تخت پہلے جو ہے اورنگ آباد رہا، پھر اورنگ آباد سے حیدرآباد ہوا۔ تو اسی طرح سلطنت اودھ کا پایہ تخت پہلے فیض آباد تھا۔ فیض آباد جو ہے وہ بھی بڑا شہر تھا اس زمانے میں۔ وہیں ایودھیا ہے، ایودھیا جو ہے جہاں بابری مسجد ہے وہ فیض آباد ضلع میں ہی ہے۔ تو وہ اس زمانے میں گویا کہ سلطنت اودھ کا پایہ تخت تھا، اور پھر بعد میں وہ لکھنؤ جو ہے منتقل ہو گیا ہیڈ کوارٹر۔ تو ان کی پیدائش وہیں فیض آباد میں ہوئی، اور پھر جب لکھنؤ پایہ تخت ہوا تو لکھنؤ منتقل ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ لکھنؤ آنے سے پہلے ہی جو ہے لکھنؤ میں ان کی شاعری مشہور ہو چکی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مرثیہ میں جو واقعات بیان کیا تھا، اس سے پہلے کل بھی میں بتایا تھا کہ لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے یہ مرثیہ کو شاعر جو ہے رباعی کہا کرتے تھے۔ یعنی یہ عادت میر بابر علی انیس اور مرزا دبیر کی تھی، مرزا سلامت علی دبیر کہتے ہیں کہ وہ جو ہے رباعی پیش کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ مرثیہ کا ہے ایک طرح سے حصہ، یا مرثیہ سے پہلے، جیسے کہ آج کل نعت خواں شاعر ہو یا غزل خواں شاعر ہو، مشاعرے میں غزل پیش کرنے سے پہلے، نعت پیش کرنے سے پہلے جو ہے قطع پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قطع سماعت فرمائیں۔ تو اسی طرح جو ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے رباعی کہا کرتے تھے۔ تو یہاں تو لکھا ہے کہ ان معاملات میں کو شاعری بیان کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ ایسی اخلاقی، عارفانہ، روحانی اور رمزیہ باتوں کو پیش کرنے کے لیے مرثیہ کے علاوہ دوسرا انداز شاعری استعمال کیا جانا چاہیے۔ یعنی کربلا کے جو واقعات ہیں اس کا تعلق بھی حسن اخلاق سے، مروت سے، ہمدردی سے اور صبر و قناعت سے ہے۔ تو ان کو جو ہے دوسرے اصناف میں بھی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ صرف یہ صفات جو ہے اخلاق ہے، مروت ہے، ہمدردی ہے، شجاعت ہے، صبر ہے، قناعت ہے، اس کا تعلق صرف مرثیہ سے تو نہیں ہے، صرف جو ہے شہداء کربلا سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے گویا کہ اس طرح کی اخلاقی باتیں، عارفانہ اور روحانی باتوں کے لیے انہوں نے جو رباعی کا بھی انتخاب کیا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، ضرورت انہوں نے رباعی گوئی اختیار کی، اور رباعی میں بھی ویسی فصاحت اور ویسی بلاغت اور ویسے ہی انداز انہوں نے اختیار کیا جیسا کہ ان کا موضوع جو ہے مرثیہ میں ہے۔ لکھا ہے آپ کے سلام سندیلوی، ڈاکٹر سلام سندیلوی ہیں، جنہوں نے اردو رباعیات پر ہی جو ہے تحقیق کی ہے۔ وہ آج نہیں، آج سے 1957 میں ان کی کتاب چھپی بھی ہے، بعد میں 1975 کے آس پاس۔ تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیفیت و کمیت دونوں اعتبار سے، یعنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی یا کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے میر انیس اردو کے ایک ممتاز رباعی گو شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو ان کی رباعیاں ہیں مقدار میں بھی اور معیار میں بھی جو ہے اہم ہیں، اور اس اعتبار سے ان کو ایک ممتاز منفرد جو ہے رباعی گو شاعر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کی رباعیات میں بھی وہی سلاست، روانی، جدت و ندرت، فصاحت و بلاغت، تازگی و شگفتگی، نشست الفاظ اور بلند تخیل موجود ہیں، جو میر انیس کی شاعری کا امتیاز ہے۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مرثیہ پیش کیا ہے، کیونکہ انسان کا اسلوب جو ایک طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا، تو وہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ جو انسان جو ہے کہانی لکھ رہا ہے، اچھی کہانی لکھ رہا ہے،
تو وہ اچھا ناول بھی افسانہ بھی لکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہانی اچھی لکھے اور جو ہے افسانہ خراب کر دے، یا افسانہ اچھا لکھتا ہو اور جو ہے ناول خراب کر دے، یہ ایسی امید نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہی گویا کہ انداز اختیار کیا۔ اب رہی بات یہ کہ ان کو رباعی میں شہرت نہیں ملی، جو ہے مرثیہ ملی، تو یہ بات ہمارے عوام میں ہے کہ عوام جو ہے یا کسی انسان کی ایک صفت مشہور ہو جاتی ہے، ایک خصوصیت مشہور ہو جاتی ہے، ایک چیز میں شہرت ہو جاتی ہے، اور اسی سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو میر بابر علی انیس کی پہچان جو ہے مرثیہ سے ہوئی تو ہو گئی، اور لوگ ان کی مرثیہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا کہ انسان کا یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو ایک ہی صنف سے مشہور کر دیتے ہیں، اور اس کی دوسری شہرت جو ہے، دوسری صفت وہ جو ہے چھپ جاتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں کہ وہ دوسری صفت سے دوسری خوبی اس کے اندر نہ ہوتی ہے، لیکن ویسی اس کی وہ شہرت نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ یہ شہرت کا معاملہ ہے۔ بہرحال ان کی رباعی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جو خوبیاں ان کے مرثیے میں ہے، وہی خوبیاں جو ہے ان کی رباعیوں میں موجود ہے۔ چنانچہ جو باتیں جیسا کہ مثال کے طور پر ان کی رباعیوں میں دنیا کی بے ثباتی، تہذیب سے وابستگی، اخلاق کے پاس و لحاظ کا رویہ موجود ہے، مشرقی آداب و مراتب اور مذہب و اخلاق کی شائستگی کو وہ اپنی رباعیوں میں شامل کر کے انسان کو بندہ پروری اور کرنے اور بندگی اختیار کرنے کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مذہب کی پابندی اور اخلاقی سدھار کا رویہ جو میر انیس کی رباعیوں میں امتیازی خصوصیت رکھتا ہے۔ تو یہ بات ہے آپ کے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ان خوبیوں کو جو ہے سراہا ہے۔ جو بچوں کی ادیبہ ہیں صالحہ عابد حسین نے بھی ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ مذہب سے وابستگی اور خاص طور پر جو ہے خواتین کا ادب احترام، خواتین کی عزت اور ان کا مقام و مرتبہ، ان کی جو ہے شرافت، ان کی پاکیزگی، پاک دامنی کو جس بہتر انداز میں جو ہے میر انیس نے بیان کیا ہے، وہ گویا کہ خواتین کے ادب سے متعلق ایک اہم گویا کہ بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے انہوں نے کہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے حالی کا نام آتا ہے۔ حالی نے بھی جو ہے خواتین سے متعلق، خواتین کی عزت، ان کے مقام مرتبہ کو سامنے رکھ کر جو ہے لوگوں کی خوبیوں کو، خواتین کی خوبیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو گویا کہ ان کی بنیاد جو ہے میر انیس نے رکھی، کیونکہ حالی تو بات کے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے میر انیس کو اردو میں ایک اہم جو ہے رتبہ حاصل ہے، اور اس کا گویا کہ اس کا گویا کہ اعتبار اور ان کو خود جو ہے اس بات کا خیال تھا، اور انہوں نے خود جو ہے اردو زبان کے بارے میں اور اپنے بارے میں گویا کہ اپنے تاثرات کا خود اظہار کیا ہے۔ پوری ہوئی تجھ سے آرزوئے اردو، خود یہ رباعی ہے جس رباعی میں انہوں نے گویا کہ بیان کیا ہے کہ پوری ہوئی تجھ سے آرزوئے اردو، اب قلزم میں بے قرار ہے جوئے اردو۔ جو مانے نہر، تو نہر کی اردو جو ہے اب کیا ہے، قلزم، بحر قلزم بن گئے۔ بحر قلزم جو ہے مصر میں سمندر ہے، اس کو بحر قلزم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تجھ سے جو ہے قلزم بے قرار بن گیا ہے جوئے اردو۔ ارباب سخن کا قول ہے، قول محکم ہے انیس۔ ارباب سخن یعنی اہل علم اور اہل ادب، سخن مانے بات، یا جو لوگ ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اس کو ارباب سخن کہتے ہیں۔ سخن کے معنی بات، ارباب مانے اہل، اصحاب۔ تو اصحاب سخن اور اصحاب علم کی بات جو ہے یہ بالکل محکم ہے، پختہ ہے،
مستحکم ہے انیس کہ ہے میرا کلام آبرو اردو، کہ میرا کلام جو ہے اردو کی آبرو ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے آبرو، اردو کی آبرو اپنے کلام میں کہا ہے، جو اخلاقی اعتبار سے اور جو ہے تہذیبی اعتبار سے اور مذہب سے وابستگی کے اعتبار سے جو خصوصیت ان کے کلام میں ہے، اس اعتبار سے انہوں نے یہ بات صحیح کہی اپنے طور پر کہ ان کا کلام جو ہے اردو کی آبرو ہے۔ جس طرح غزل کو جو ہے اردو کی آبرو قرار دیا گیا، اردو شاعری کی آبرو ہے۔ تو یہ جو ہے میر انیس کی گویا میر انیس کا مختصر تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کی شخصیت سے آپ جو ہے واقف ہوں۔ ضروری ہے کہ ہم جو ہے کسی شاعر کو پڑھیں تو اس کو جانیں یا پھر جو ہے اس کو اہمیت دے کے پڑھیں، ان کو جو ہے عام انسان کی طرح سمجھ کر کے ہم نہ پڑھیں۔ جب ہم شاعر کے زندگی سے واقف ہوں کہ انہوں نے ایسی محنت و توجہ کے ساتھ جو ہے شاعری کی، اور اپنے زمانے میں اپنی شاعری کے ذریعے سے گویا کہ لوگوں میں خود شہرت حاصل کر چکے تھے۔ تو آئیے رباعی کی طرف پھر اب رباعی کی تفہیم کریں گے۔ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، پرسان حال کہتے ہیں، پوچھنے والا پرساں، پرسش کے معنی پوچھ، اسی سے پرساں ہے، کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں۔ تو یہاں اسی لیے کہا پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے۔ جوہر ذاتی، ذاتی خوبی، جوہر کے معنی تو ہیرا کے ہے، تو ہر شخص کے اندر گویا کہ خوبی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی آپ کو ملے گی۔ تو یہاں اسی کو شاعر کہہ رہے ہیں کہ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ گل کے معنی موتی، گل کے معنی پھول، اور گل کے معنی مٹی۔ تو گل کہیں گے تو پھول، ہر گل کو، اور گلا کے معنی شکوہ، اور کم معنی تھوڑا، اور التفاتی معنی توجہ، کم التفاتی۔ تو گیا کہ ہر پھول کو جو ہے شکوہ کیا ہے، کم التفاتی کا، کہ اس کی طرف توجہ کم ہے۔ کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ نرگس پھول ہے، کہتے ہیں ہزاروں سال روتی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہاں گویا کہ اسی بات کو کہا کہ ہر گل کو گلا کم التفاتی کا، ہر پھول کو جو ہے شکایت جو ہے کم التفاتی، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ بات کہ آپ کتنے ہی قابل ہیں، آپ جو ہے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، آپ نے امتحان میں اچھے نمبرات لائے اور جو ہے ہر کام میں پرفیکٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نئی جگہ جاتے ہیں تو مثلاً کام پہ جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں نئی جگہ، یا اسی طرح جو ہے لڑکی سسرال جاتی ہے، تو لاکھ خوبیاں ہوں لیکن لوگ خوبی کو نہیں سراہتے، فوراً جو ہے نہیں سراہتے، بلکہ آزماتے ہیں، جانچتے ہیں خود۔ اپنی زبان سے بولنے سے نہیں چلتا، وہاں وہ خود لوگ جو ہے اس کو پرکھتے ہیں، پرکھنے کے بعد واقعی جو ہے تو اس پرکھنے میں وقت لگتا ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ فوراً جو ہے ہماری پذیرائی ہو، ہماری واہ واہ ہو، ہماری خوبیوں کو سراہا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، اس میں وقت لگے گا۔ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، لوگ جو ہے ہماری خوبی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہوگا، اس کے لیے صبر کا دامن تھامنا پڑے گا۔ تو شاعر خود کہہ رہا ہے کہ انسان کی خوبیوں کو بہت کم سراہا جاتا، جتنی وہ جو ہے پذیرائی کا، جتنی توجہ کا مستحق ہے، اور جتنی جو ہے کہ لوگ جو ہے ان کی خوبیوں کا اعتراف کریں، اتنا نہیں ہوتا زندگی میں، گویا کہ پورا بدلہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہمارے اندر خلوص ہے، محبت ہے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی امین، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا۔ لیکن انسان سے ہم سمجھے کہ ہماری خوبی کا اعتراف کرے،
تو یہ گویا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو دیکھیے پہلے شعر میں جو ہے جوہر ذاتی کا ذکر کیے، پھر اس کو مثال دیے گل سے، پھر دوسری گویا کہ دوسری بات بتانا، شبنم سے جو وجہ گریا پوچھی، شبنم کا ذکر کیے، شبنم سے جو وجہ گریا پوچھی کہ شبنم کیوں روتا ہے۔ شبنم تو خود آنسو ہے، تو وہ گرتا ہے پھول پر، تو گویا کہ اس سے جو ہے گریا منے رونا، رونے کی وجہ پوچھی۔ کیا کہا؟ رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے، کہ ثبات نہیں ہے۔ شبنم جو ہے پھولوں پر گرتا ہے، رات بھر جب اندھیری رات ہو، ٹھنڈی رات ہو تو شبنم گرتا ہے، لیکن صبح ہوتی ہے، دھوپ جیسے تیز ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح گویا انسان کی توجہ جو ہے بہت کم پڑتی ہے۔ یہ گویا کی مثال بھی دی اور حقیقت کو بیان کر دی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے شعر میں گویا کہ ایک عنوان ہوتا ہے، جوہر ذاتی کا ذکر کیا انہوں نے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر دوسرے شعر میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور تیسرے شعر میں اس موضوع کو سمیٹتے ہیں، اور آخری شعر جو ہے پورا جو ہے پوری رباعی کا خلاصہ ہوتا ہے کہ اپنی بے ثباتی پر رونا ہے، کہ اپنی بے توجہی کی بنا پر جو ہے انسان کو رونا پڑتا ہے۔ اس سے اور اعلیٰ درجے کی حکیمانہ باتیں جو ہے دوسری رباعی بیان کی ہے۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ یہ انداز جو ہے آپ کو امجد سے ملتا جلتا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی۔ سرا کہتے ہیں، سرائے جو ہے کہتے ہیں مسافر خانے کو، اور فانی فنا ہونا، ختم ہونے والا۔ تو دنیا بھی جو ہے عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والا مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانے میں انسان کا ایک دن رہتا ہے، 2 دن رہتا ہے، پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو دنیا کی یہی حالت ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر، اس لیے بیان کیا کہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسا کوئی مسافر رہتا ہے، یا راستہ پار کرنے والا، عبور کرنے والا۔ تو کہا دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ ہر چیز آنے والی جانے والی، کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں، خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، غم بھی ہمیشہ نہیں، محبت بھی ہمیشہ نہیں، نفرت بھی ہمیشہ نہیں۔ ہر چیز یہاں کی فانی ہے، یہاں کی دولت بھی فانی ہے، شہرت بھی، عزت بھی۔ اس لیے دنیا کی دولت سے، دنیا کی شہرت سے، عزت سے کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب فانی ہے۔ کل من علیہ فان، چلی کا کلکٹر تھے، بہت عزت تھی، دوسرے دن ریٹائرمنٹ ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب تک عہدے میں ہیں، کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک عزت ہے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ صرف علم ہے جس کی عزت ہوتی ہے۔ اگر علم ہو اور خلوص ہو تو لوگ اہل علم کی ہر ہمیشہ عزت کرتے ہیں، کیونکہ علم کا تعلق جو ہے دین سے بھی ہے، اخلاق سے ہے۔ تو دنیا کے بارے میں بات بتائی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ کہ بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا تو اب آئے گا، وہ مر کے ہی دم لے چھوڑے گا۔ تو یہ بڑھاپا خود کمزوری ہے، تو نہ جا رہا ہے تو بولیں گے کہ اس کو فنا نہیں ہے، فنا ہے وہ جو بڑھاپا جو انسان کو فنا کر کے چھوڑتا، وہ کوئی آ کے فنا کی علامت ہے، موت کی علامت ہے، بڑھاپا آ گیا۔ اب جو ہے اس کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، کہ جوانی چلی آتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں آتی، جوانی ایک ہی بار ملتی ہے۔ اسی لیے جوانی کے بعد جو ہے کا جو مزہ ہے اور جو ثواب ہے وہ جو ہے بڑھاپے کی نہیں۔ بڑھاپے میں انسان جو ہے کمزور ہو جاتا، اور جو ہے خواہش اور امنگ ختم ہو جاتی۔ اب وہ جو ہے عبادت کر رہا ہے تو وہ خوبی نہیں ہوگی جب انسان جوان ہو
اور اس کو مختلف ضروریات ہو، مختلف جو ہے کام ہو چھوڑ کر وہ اللہ کی یاد میں لگے، تو وہ عبادت، جوانی کی عبادت اور بڑھاپے کی عادت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں بھی شاعر جو ہے دنیا کی بے ثباتی کو بیان کر رہا ہے۔ پہلی رباعی میں انسان کی جوہر ذاتی یعنی انسان کی خوبی کی بے ثباتی کو بیان کیا، اور یہاں دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا کہ دنیا کو قرار نہیں ہے اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب جو ہے فنا ہونے والی ہے۔ کل جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا رات بھر رویا۔ یعنی جوانی میں انسان جو ہے سونے میں گزار دیتا ہے، اس طرح جو ہے ایک اچھی عمر جو ہے وہ جوانی کو نیند کی نظر کر دیتا ہے، اور بڑھاپا میں جو ہے وہ سونا بھی چاہتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے، اٹھ جاتا ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، اس کو نیند بھی صحیح نہیں آتی۔ تو جو کچھ انسان کو کرنا ہے، جو کچھ محنت کرنی ہے، جو کچھ کام کرنا ہے، اس کے لیے بہترین وقت جوانی ہے، اسی وقت میں وہ جو ہے تیاری کر لے۔ وہ جو ہے انتظار کرے گا، بوڑھے ہو جائیں گے، بال بچے کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، تب جو ہے حج کرنے جائیں گے۔ وہاں حج میں جانا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، پیدل چلنا انسان کے بڑا محال، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جو کام ہے وہ آج ہی ہم کر لیں، آج کا کام کل پر نہیں ٹالیں۔ تو اس طرح یہ انداز رباعی کا، یہ میر بابر علی انیس، امجد حیدرآبادی اور الطاف حسین حالی، یہ تمام جو ہے اسی انداز کی شاعری کرتے ہیں، جس میں دنیا کی بے ثباتی کو اور جو ہے اخلاق کو اور آخرت کی یاد کو اور انسان کی گویا کہ اصلاح نفس اور اصلاح اخلاق کہہ لیجیے، اخلاق کی اصلاح، نفس کی اصلاح اور تہذیب، اس پر جو ہے یہ توجہ دیتے ہیں۔ اس بنا پر یہ شاعر جو ہے آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں کہ ان کے پاس درس ہوا کرتا تھا، ان کے پاس جو ہے سیکھنے کا موقع ملتا تھا، کہ یہ لوگ اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، لوگوں کی گویا کہ اصلاح کی کوشش کیا کرتے تھے، لوگوں کو کچھ سبق دیا کرتے تھے، اور ایسا سبق جس کے ذریعے سے ان کی زندگی کامیاب ہو۔ جب انسان دنیا کو معمولی سمجھے گا تو دنیا کی دولت پر رجھے گا نہیں، اور دنیا کو حلال حرام طریقے سے کمانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ جائز طریقے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا۔